استاد نصرت فتح علی خان کے سامنے کبھی پرفارم کرنے کا اتفاق ہوا؟ میری وش رہی ہے، اور ان کے ساتھ میرا ایسا تعلق تھا کہ آپ بلیو کریں کہ میں جب وہ پاک پتن انہوں نے آنا، میں آوازہ رکھ دینا اگے، میں کہنا پا جی، میں نے کہنا ہاں رات، میں کہنا کوئی نویں کمپوزیشن سنا یار، میں ساتھ لے لینے، میں کہنا نہیں پائی نے سنا. پھر انہوں نے کہا اچھا تو میں دربار لے کے جائیں گا، میں کہا جی میں لے کے جاؤں. میں ان کو دربار شریف بابا صاحب میں سیڑھیاں لے کے اوپر جاتا تھا، سلام کرواتا تھا. تو اس وقت نا اتنا مجھے نا شعور نہیں تھا، سننے کا تھا لیکن شاعر تھا میں. ہاں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دربار بابا فرید سرکار میں ٹائم آ گیا میرا 1996 میں نا پہلا ہی میرا. تو وہاں پہ ایک لسٹ تیار کرتے ہیں قوالوں کی، قوال ہوتے ہیں کچھ 100 کے قریب، لیکن ان کا 5 منٹ 10 منٹ. تو میرا ٹائم جہاں پہ آیا وہ بیفور نصرت فتح علی خان صاحب آیا. اچھا اب میں ڈر رہا ہوں کہ اوپر سے نصرت فتح علی خان صاحب میرے بھائی تو وہ مجھے سنیں گے تو کیا کہیں گے، میرا تو پہلا اب تو میں ان ایکسپیرینس ہوں. اچھا میں نے قوالی شروع کی لیکن سارا دھیان میرا پیچھے ہی تھا. خان صاحب کو یا اللہ یہ کدھر سے میرا ٹائم آ گیا. تو انہوں نے مجھے سن کے جب میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور میرے لیے دعا کی. میں نے کہا میرے لیے آپ بڑے میرے لیے دعا کریں. ہاں کہتے اللہ پاک تمہیں عزت دے. تو اس طرح ایک دفعہ چانس ہوا، انہوں نے مجھے سنا. کلام بڑا امپورٹنٹ ہے. جی بے شک. میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ ہو گئے یا آپ جیسے جو سینئر لوگ ہیں وہ کلام کے معاملے میں جو ہے نا بہت جس کو کہتے ہیں چوزی اور سلیکٹیو، اور پھر آپ کلام سناتے ہیں. جی. تو اس کی جو سلیکشن ہے یہ خود کرتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی ٹیم ہوتی ہے آپ کی، وہ فیصلہ کرتی ہے یہ کرنا یہ نہیں کرنا؟ پھر آپ جب آسٹریلیا جاتے ہیں، جب آپ شکاگو میں پرفارم کرتے ہیں، دنیا بھر میں جا کے پرفارم کرتے ہیں، تو وہ کون فیصلہ کرتا ہے کہ اس سٹیج پہ یہ کلام پڑھے جائیں گے، یہ قوالی کہی جائے گی؟ یہ بڑا ہی اچھا کویسچن آپ نے کیا. جب اللہ پاک کسی کو عزت بخشتا ہے اور لیڈر بنا دیتا ہے، پھر شعور اتنا دے دیتا ہے. آپ بلیو کریں کہ جہاں پہ میں جا کے بیٹھتا ہوں سوچا کچھ اور ہوتا ہے، جب میں آڈینس دیکھتا ہوں تو سارا چینج ہو جاتا ہے. سارا چینج ہوتا ہے. مجھے پروموٹر کہنے لگے خان صاحب کس طرح آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ہے گاڈ گفٹڈ چیز، اللہ کا دیا ہوا شعور. ان کی شکلوں سے وہ کیا جانتے ہیں، وہ کیا وہ کیا سننا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے ذوق سے پتہ چل جاتا ہے. جب کوئی شعر کو آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے یہ کس کیٹیگری کے لوگ بیٹھے ہیں، کس کیلیبر کے لوگ بیٹھے ہیں. تو یہ چیز ایک تو یہ چیز ہوتی ہے. دوسرا نصرت فتح علی خان صاحب میں بھی وہ چیز تھی. جتنے آپ بڑے آرٹسٹ میں آپ کو نام لوں گا، ان میں اللہ نے یہ صلاحیت دی ہوئی تھی کہ ان کو جو استائی ہوتی ہے نا پہلا مکھڑا، وہ خود تیار کرتے تھے. اچھا. پھر وہ شاعروں کو بلاتے تھے، وہ کہتے یار یہ دیکھنا میں نے ایک لائن لکھی، اس کو یار آگے امپروو کرو ذرا. جب وہ امپروو ہوتا تھا تو اس کی کمپوزیشن اچھی ہوتی تھی، وہ ہٹ ہو جاتا تھا. اسی طرح میں نے جتنا بھی لکھا تو الحمدللہ جتنا میں کلام لکھا جائے، اگر قوالی لکھی تو وہ بھی اللہ نے سپر ہٹ کی، اگر میں نے کوئی سانگ لکھا اللہ نے وہ بھی مہربانی کی. تو یہ شاعری کا بھی ایک نا جو شعور ہے یہ بھی اللہ کی ذات کی طرف سے ہوتا ہے. اور اس میں تھوڑا سا میں واقعہ ایڈ کرتا ہوں. پچھلے بھی پوڈ کاسٹ میں میں نے شاید آپ کو بتایا ہو کہ میں ایک شاعر کے پاس گیا تو اس نے ڈیمانڈ کی، میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو اس نے مجھے بڑی بری طرح سے پہلے اس نے چائے منگوائی، پھر اس نے چائے روکی میری. ہاں پھر اس نے کہا او بھائی چاہ نہیں. اچھا انہوں نے کہا ہن تو اٹھ. میں کہا اچھا جی. انہوں نے کہا چل اپنے کار. میں روتا روتا اس کی سیڑھیاں اترا ہوں. پھر لیکن اللہ سے میں نے درخواست کی. اچھا یہ سیڑھیوں والا شاعر تھا. اوکے یہ وہ اچھا سیڑھیوں والا شاعر. تو جب میں نیچے آ گیا تو اس کے بعد پھر میں نے اللہ سے دعا کی، تو پھر وہ اللہ نے مجھے شعور عطا کر دیا. آج تک بھی آئیڈیا میں لکھتا ہوں. ہاں جب میں دیکھتا ہوں کہ ٹائم نہیں مل رہا تو میں کسی بھی شاعر کو جو مجھے لگ رہے ہیں کہ یہ میں کہتا ہوں کہ یہ آپ آگے لکھتے ہیں. ایک ابھی ریسنٹ میں نے لکھا تھا، ایک کرم میرے تے جنہ بھی ہے یہ مہربانی حسین دی ہے. واہ. تو میں نے جمیل چشتی صاحب ہیں فیصل آباد، تو میں نے کہا وہ سائم چشتی صاحب کے شاگرد ہیں، تو بہت اچھا لکھتے ہیں پنجابی. تو میں نے کہا چشتی صاحب یہ مکھڑا ہے تو آپ لکھ دیں. انہوں نے بڑا ہی اچھا لکھ کے دیا اور وہ سپر ہٹ. موسٹلی جو میں نے دیکھا ہے ہٹ قوال جو ہیں جی جی وہ ڈیرے دار بھی ہوتے ہیں. جی تو آپ کے یہاں بھی میں نے یہ دیکھا ہے جی ہونا بھی ڈیرے داری. جی. تو جب آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو
کبھی بلا کے سنتے ہیں کسی کو، قوال کو، گویے کو، کہ سنگر کو کبھی موڈ ہوتا ہے کہ بلاتے ہیں تو پھر کس کو سنتے ہیں بلا کے کہ یار آج مجھے ذرا گانا سنائیں؟ یہ پچھلے 3 سال سے یہ رسم چل رہی ہے. میں نے اپنے پاپا کے نام سے بزم خان اعظم استاد میاں داد خان کے نام سے میں نے 3 سال پہلے شروع کیا، جس میں فرسٹ آف آل میں نے پہلا ہی جو آرٹسٹ بلایا وہ میں نے بلائے محمد علی صاحب جو کراچی سے غزل گائک، علی رضا خان صاحب جو غزل گائک ہیں، غلام عباس خان صاحب، واہ ٹھیک ہے، ان کیا کو، بات. ارشاد مہندی صاحب ان کو بلایا، استاد طارق خان صاحب ان کو بلایا. پھر میں نے نیکسٹ ایئر یعنی 2023 میں پھر میں نے بلایا استاد شفقت سلامت صاحب کو، واہ استاد حامد علی خان صاحب کو. کیا بات. پھر میں نے یہ پھر 4 آرٹسٹ ان کو بلایا، اور بابر نیازی، جوید نیازی صاحب کو بلایا. اب مجھے نام اس طرح آتے جائیں گے. تو میں سب کو میں نے بیٹھ کے، ہم یعنی 9 بجے شروع ہوئے تو صبح کے 9 بجے تک محفل چلتی رہی اور میں سنتا رہا اور میرے دوست سنتے رہے. یہ 3-4 سال سے یہ بزم خان اعظم شاید وہ نیٹ پہ بھی ہے. اس کے بعد پھر یہ جو پاپا کا جو میں نے ابھی برسی کروائی ہے، بہت بڑا ایونٹ ہوا، فیسٹیول بہت بڑا ایونٹ ہوا جی، اس کا پوری دنیا سے ہمیں فیڈ بیک آیا. اللہ کا شکر ہے. یہ میں بطور میڈیا پرسن آپ سے کہہ رہا ہوں. تھینک یو مائی پلیئر. اور وہ اتنا بڑا ایونٹ بن گیا ہے، وہ تو اب آپ کو ہر سال شان شان کرنا ہے. جی وہ میں آپ کے وسادت سے بتاتا چلوں کہ ہمارے جو گورنر صاحب ہیں تو انہوں نے بھی ان کو فیسٹیول کا درجہ دیا میری ریکویسٹ پہ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ، اور پھر میں نے ان کو کہا کہ یہ 2 دن کا ہونا چاہیے گورنمنٹ کے لیول کے اوپر. اور میں نے کہا جی، انہوں نے کیونکہ وہ خود آئے ہوئے تھے اس وقت، تشریف لے کے آئے ہوئے تھے. انہوں نے جب فنکاروں کو دیکھا، یار یعنی سارے تقریباً سارے فنکار اس میں پرفارم کر رہے ہیں اور آپ تم سر فہرست ہیں، آپ نے مہربانی فرمائی، آپ آئے ہوئے تھے. تو اب انڈیا سے، امریکہ سے، آسٹریلیا سے، کینیڈا سے مجھے اتنے فون، مجھے اتنا یقین نہیں تھا کہ لوگ اتنا مجھے پیار کریں گے اور میاں داد خان فیملی کو اتنا چاہتے ہیں لوگ. اچھا، اس سب سے جو اچھی بات تھی اس میں کہ میں اس خاندان کو میں کرنا چاہتا تھا کہ لوگوں کو اویئرنیس ہو کہ یہ خاندان جو ہمارا خاندان ہے قوال بچہ گھرانہ، ان میں کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو قوال بچہ گھرانہ سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا، کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ تعارف ہو رہا تھا جی، مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں جی میرا خاندان استاد احمد دین خان، دین محمد خان، مصری خان صاحب، مولا بخش خان صاحب، ٹھیک ہے جی. تو لوگ کہتے تھے یہ کون لوگ ہیں؟ جو آج کل کی پود ہے، جنریشن ہے، بزرگوں کو تو پتہ ہے. وہ اویئرنیس کے لیے میں نے پھر وہ یہ کیا کہ یہ قوال بچہ گھرانہ، کیونکہ نصرت فتح علی خان میرے فرسٹ کزن تھے. اچھا جی، ہم ایک دادا کی اولاد ہیں. اچھا بات. تو اس کے لیے دیکھو، جس طرح میں آپ کے وسادت سے اب کچھ لوگوں کو پتہ چلے گا، تو میں نے کہا کیوں نہ ایک برسی منائی جائے جس کو فیسٹیول کا کلرز دے کے تو اپنے خاندان کو آگے متعارف کروایا جائے، انٹروڈیوس کروایا جائے کہ ہم اس خاندان سے. تو میں اسپیشل تھینکس کروں گا راحت فتح علی خان کا، کیونکہ وہ اس دن وہ ادھر نہیں تھا، وہ تھے میرا خیال دبئی. اور وہ جو ہم وجاہت علی خان ہے، سونی خان جو ہم پیار سے ان کو کہتے ہیں، اس نے آ کے ثابت کیا کہ ہم ایک ہی خاندان ہیں، ہم اکٹھے ہو گئے. تو مجھے یہ بڑا اچھا لگا. اور آپ نے تو وہ استاد فتح علی خان کا جو فیصل آباد والا میدان تھا نا، جی وہ لاہور میں لگا دیا جی. اس طرح اصل میں تو آپ نے میدان لگا دیا. اللہ کا شکر ہے. اور وہ یہ سچ ہے کہ وہ اس میدان سے ہر سال جو ہے وہ نئے گویے نکلتے تھے جی، جس کو وہاں سے سٹیمپ لگتی تھی، وہ فیلڈ میں آتا تھا، جو وہاں سے ریجیکٹ ہوا وہ چلا جاتا. سر وہ اسی طرح تھا جس طرح ہمارا ٹیلی ویژن پاکستان ہے، ریڈیو پاکستان، اسی طرح تھا. وہ برسی جو ہوتی تھی جنگ بازار میں، تو وہاں پہ بڑے بڑے گائک